अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 16वें पारे का आगाज करेंगे। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। अब हम 16वें पारे का आगाज करते हैं। देखते हैं, क्योंकि हम सूरत कहफ पढ़े थे पहले, जो हम जहाँ पे हमने ये पहला पारा ख़त्म किया था, वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम एंड मूसा अलैहिस्सलाम के दो वाक़यात हमने पढ़ लिए थे कि जिसको इन्होंने आपस में क्या बात की थी। आपको याद है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं मूसा आपको तभी साथ लेके जाऊंगा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उन्होंने जैसे कोई गलत काम होता देखते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था और वो खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ लेते थे। अब ये तीसरा वाक़या भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिय माइया सब्रा, कि वो कहने लगे, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब उस खिज़र अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया, तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी, तो उसको खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए, मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन ज़ब्त कर लेता था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाक़या था, याद है, जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ-बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ व परेशान ना कर दे, कि उनके माँ-बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफ़र इस तरह का होगा, या वो शिर्क करेगा, या वो माँ-बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाक़यात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो ज़ुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप
से ज़ुल्करनैन के वाक़या ये लोग दरियाफ़्त कर रहे हैं। आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा-सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे ज़मीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज़ का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इस चश्मे को जो उसने देखा था उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए ज़ुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुँचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे कि ज़ुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो ज़ुल्म करेगा उसे तो हम भी सज़ा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और अगर वो और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अज़ाब देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयाँ हैं और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा, तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाक़या ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफ़र का सामान में लगा कि मतलब वो आगे-आगे सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुँचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, जो वहाँ के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, यजूज-मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो। मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो। आग में तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं। फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे ज़मीन बोस कर देगा उस दीवार को। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क़यामत की निशानी में पढ़ते हैं ना कि जूज-मजूज जो है वो वापस वहाँ से दीवार से निकल आएँगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक-दूसरे में गडमड होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूँक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफ़िरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफ़िर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफ़िरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अमाल के हिसाब से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है, वो है कि जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफ़र किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएँगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा। उनको तो उनका कोई वज़न नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ़र किया और मेरी आयत का और मेरे रसूलों का मज़ाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फ़िरदौस है, अल-फ़िरदौस है और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी होगी, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی بھلائی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اور کو ہم دیکھیں، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو میں دوبارہ سے بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ ہم اچھے سے اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہہ دے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے پورے سمندر جتنے بھی ہے نا وہ سیاہی بن جائے تو میرے رب کی جو بھی باتیں ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہوگی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ سمندر ختم ہو جائے، گو ہم ان جیسے اور بھی ان کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ سورۃ الکہف جو ہم پڑھے تھے اس کا وہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے جو بھی سبق سیکھے، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اگر پیرنٹس کے لیے بہت اچھے سبق تھے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو کیسے ان کی اولاد کے آگے وہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اب تو عمریں بڑی ہو گئی اب کیا کریں، اب تو بچوں کی شادیاں ہو گئی اب سمجھ آئی ہے، تو کبھی ایسی باتیں سن کے ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ دیکھو نا جب سمجھ آئی تو اس وقت تک تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ہمیں درد تو سارا بچوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں نا۔ تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو۔ سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑا کٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کیا یا رب العالمین آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے۔ دیکھیں اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو آگے نئی اگلی نسل تک لے جانے والا ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میری جو خاندان والے ہیں وہ اس دین کو شاید آگے اس طرح سے نہ لے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ دیکھیں بچے کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بچہ دے دیا۔ اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیے دعا مانگتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا ایک دم سے جذباتی ہو کے نا دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ ایکچولی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بالکل ایسے تھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں یہ بات سوچی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو تجھے بھی تو پیدا کر چکا۔ کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 راتوں تک اب تم بات نہیں کر سکو گے۔ کوئی اور انسان ہوتا وہ کہتا ہے چلو جی میری تو چھٹی ہوگی، اتنے دن میں جا کے اور کام کروں، اب تو میں بات ہی نہیں کر سکتا، میں نے کیا دعوت دینی ہے اللہ کی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ فوراً نکلے گھر سے اور اشاروں سے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے، کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اور آگے اب مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی کی طرح ظاہر ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ ہی تو میں بدکار ہوں۔ تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ اس نے کہا کہ بات بھی یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، اور مریم علیہ السلام کے صبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتی ہیں ان سارے معاملات میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے کہ وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد ذات سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کہ میں کیسے، یہ بچہ کون ہے، اور لوگوں کی یاد سے بھی میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اور اتنے میں ایک نیچے سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فرشتے نے ان کو جواب دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے پکی اور تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے میں ہوں، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی کہ پاس آتی ہیں، سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا دیکھو اب اس گود کے بچے سے کون بات کرے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بہت بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ دیکھیں یہاں پہ باپ کا نام نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی ہے وہ حق بات جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، اور برے دن کی سزا کی ان کو خبر سنا دو۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظلم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔
خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ قصے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ میں آخری دور تھا جس میں ان کو لوگ اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کی جان کے پیچھے آگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر پیغام لے کے آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، آپ ہمت مت ہاریے گا اور آپ اپنے آپ کے ارادے جمائے رکھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مہربان باپ، یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، اور آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے ابا جان، دیکھیے مسلسل آیات میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، بار بار جیسے کہتے ہیں نا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم اور کرم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں سب کو چھوڑ چکا، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ دیکھیے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ اب پھر سے سنیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو اور اللہ کے سوا جتنے بھی ان کے معبود تھے ان کو چھوڑ چکے تو ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی بیان کر، وہ بھی بڑا نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں گرتے اور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد ایسے نخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کے نقصان ان کے آگے آگے۔ بجس اس کے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، ان کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، اور ان کے لیے وہاں صبح شام کا رزق ہوگا۔ یہ ہیں وہ جنتیں جن کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بنا دیں گے جو متقی ہوں گے۔
اور मुत्तकी की आपने देखा जब हमने पहला पारा पढ़ा था तो उसमें मुत्तकी की क्या निशानी थी, वो आप जरा वापस खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किन को वारिस बनाएगा जन्नतों का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। ये अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि क्योंकि वही लेके आते थे और उसके अलावा अगर कभी देर हो जाती थी, उनका दिल होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुलाकात करें। तो जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूला हुआ नहीं है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो आपको भूले हुए नहीं है। आसमान का, जमीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, सबका रब वही है। और तू उसी की बंदगी कर और उसी की इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतान को जमा करके जरूर जरूर जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरा देंगे और वो वहां पे उनको हाजिर कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हम हर हर गुरोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले से ज्यादा सजावार है। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब यहाँ पे पुल सरात की बात हो रही है कि तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होने वाले, कि हर एक को, जब इंसान ने जो जन्नत में भी जाएगा जो जहन्नम में भी जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फसील अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं, तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबल करते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफिरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके, जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता, अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है। जो गुमराही में होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है? क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं? तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँके ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए
کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بناتے ہیں۔ شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ ایسی ہے جو تو سن سکتا ہے، یا کسی کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ ہماری ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اب ہم سورہ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ، اور یہ ہے حروف مقطعات۔ ابھی جہاں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہی آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان اور عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر پوشیدہ کو بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیزوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے میں کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا اس آگ سے کوئی میں راستے کی تلاش کر سکوں۔ بس وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے میں ایسی آیات پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز دی ہوگی تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کیسی وہ شان ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی تیرا اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور مجھے میری ہی عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص سے وہ بدلہ دیا جائے اس شخص کو جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی ہے۔ دیکھیے کہ قیامت کے ریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دی کہ قیامت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں کہ اس دن ہر انسان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جو نیک کام کرتے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ بس اب ان کو یقین سے تجھے کوئی ایک ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا بھی ہوں، یعنی پتے جھاڑتے تھے، اور اس سے مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ، اپنے ہاتھ سے اسے نیچے ڈال دے، اور وہ ڈالتے ہی سام بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے ایسے ہی پہلی صورت میں دوبارہ کر لیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی، بلکہ اپنی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات بھی کی۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جا۔ فرعون کے پاس کیسے وہ آپ سوچے ذرا موسیٰ کی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ فرعون جس سے ان کا ڈر کے وہ بھاگے تھے، کیونکہ ان سے قتل خطا ہو گیا تھا نا، تو بھاگے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ فرعون کا رعب و دبدبہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کہا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھے سے سمجھ سکے۔
اسی لیے یہی دعا میں ہر دفعہ پڑھتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جو پیغام آپ کا ہے جو میں سنانے کی جسارت کر رہی ہوں، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ہمارے سینے میں یہ پیغام اتر جائے اور ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یعنی میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک بنا دے۔ اب کیوں مانگ رہے تھے ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے بھائی کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دے، تاکہ ہم دونوں پھر دیکھیں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، ہم نے تجھ پر ایک بار پھر پہلے بھی احسان کیا تھا، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پھر دریا اس کنارے ڈال دے۔ اور وہ میرا دیکھیے اب یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی اس زمانے میں فرعون نے حکم دے دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو چھپایا ہوا تھا، جیسے ہی وہ ان کی آرمی جو بھی تھی وہ دیکھنے آتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو القاء کیا تھا کہ وہ کیا کہتی تھی کہ بھاگ کے جا کے نا سمندر کے جو بھی ساتھ تھا وہ پانی کے اندر ان کو اس نے جیسے ایک ہوتا ہے نا چھوٹی سی ٹوکری سے بنا دیتے ہیں، اس کے اندر ان کو ڈال کے تو باندھ دیتی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب وہ گئی ہیں تو وہ ڈر کے مارے جب وہ واپس بھاگی ہیں تو انہوں نے اس کو ٹائی نہیں کیا، اور وہ جس میں انہوں نے اس پہ ٹوکری میں ان کو ڈالا تھا وہ پانی کے اندر بہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کو القاء کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لے ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ کہ دشمن کون تھا؟ کہ فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت اس پر ڈال دی ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگبانی کرے۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے فرعون کے دربار کے سامنے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جا کے ٹھہر گیا تھا، وہ جو بھی جس بھی وہ ٹوکری کے اندر تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اور ان کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ اتنا پیارا بچہ ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی اس وقت تک۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے لیا تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے، وہ رو رہے تھے، تو ایک پورے محل میں ایک شور ہو گیا کہ اب کیا کرے۔ تو وہاں پہ ان کی بہن کیونکہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی، تو وہاں سے اس نے یہ کہا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس کی پرورش کر سکتی ہے، وہ اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اس کی خاطر جب ان کی ماں کو بلایا گیا تھا کہ وہ ماں کے دل کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چین دیا کہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلانے کو ان کو مل گیا، اس کی ٹیک کیئر کرنے کو بھی مل گیا، اور پھر دربار سے بے انتہا ان کو تحفے بھی ملتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یہ خطا والا جو مکہ مارا تھا نا، یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچایا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو واپس آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اپنے لیے پسند فرما لے۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ دیکھیں ان کو فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو میری نشانیاں دکھائے گا، لیکن میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، کیونکہ ذکر ہی تو طاقت بخشتا ہے نا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون جو ہے ہمیں کوئی زیادتی نہ ہمارے ساتھ کرے یا اپنی سرکشی میں نہ بڑھ جائے۔
जवाब मिला कि तुम खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता और देखता हूँ। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आए हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर दे। हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानियां लेकर आए हैं और सलामती इसी में है कि तू हदायत को कबूल कर ले। और हमारी तरफ वही की गई है कि जो झुटलाए और रूगर्दानी करेगा इसके लिए बड़ा अजाब है। अब देखिए फिरौन के दरबार में जाके मूसा और उसके भाई ये बात कर रहे हैं और उस वक़्त उनका अंदर से क्या हाल हो रहा होगा। और अब लेकिन अल्लाह सुब्हानह तआला से क्योंकि उनकी बात हुई थी, अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनको सकीनत उतारी होगी डेफिनेटली उनके दिल में। और फिरौन ने पूछा कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? क्योंकि फिरौन तो ये कहता था ना कि मैं रब हूँ। तो जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अता फरमाई है और उसको सही राह दिखाई है। उसने कहा कि अच्छा ये तो बता कि अगले ज़माने वालों का हाल फिर क्या होगा? जवाब दिया कि इसका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है। ना तो मेरा रब गलती खाता है, ना ही भूलता है। उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और उसने तुम्हारे लिए चलने के रास्ते बनाए और आसमान को अल्लाह सुब्हानह तआला ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया। फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म के पैदावार उसने पैदा की। तुम खूब खाओ और अपने चौपाओं को भी चुराओ। कोई शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं। इसी वजह से और इस जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में वापस लौटाए जाओगे और इसी में फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा किया जाएगा। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार किया। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में एक ऐसा जादू जरूर लाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोनों की बात हुई और क्योंकि फिरौन को ये लग रहा था कि ये जादूगर है। तो अब देखिए अल्लाह सुब्हानह तआला ने जब अपना काम करवाना होता है ना, तो वो दुश्मन से भी करा लेते हैं। अब फिरौन ने सारे लोगों को जमा किया मूसा अलैहिस्सलाम की और अपने जादूगर को सामने आमने लाने के लिए, और मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सबके सामने चला गया। अब आगे देखिए कहते हैं कि बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम इसका खिलाफ करें और ना ही तू और साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न का दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे। फिर फिरौन लौट लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा करने शुरू कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी शामत आ चुकी है। अब जिस दिन वो जमा सारे हुए ना, और उन मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस करा दिया कि जो बड़े से बड़ा जादूगर है वो आए और यहाँ पे मुकाबला होगा। तो अब वहां पे बात हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारी शामत आ चुकी है। अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मलिया मेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब नहीं होता जो झूठी बात करता है। बस ये लोग आपस में मशवरों में मुख्तलिफ राय में हो गए और चुप चुप कर मशवरे करने लगे। कहने लगे कि ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दे और फिर तुम बेहतरीन मजहब को बर्बाद और हमारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दे। तो तुम भी अपना कोई और दाव उठाओ और इनकी सफबंदी करके आओ और इनको जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले जाएगा। अब ये जो उनके दरबारी हैं वो सारे बैठ के ये उन्होंने फैसला किया कि ये जो दाव पेच कर रहे हैं, ये जादू लेके आए हैं, तो अब हम इनका मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने अपने जादूगरों को कहा कि देखो जो आज गालिब आ जाएगा ना वही कामयाब हो जाएगा। कहने लगे कि ए मूसा, या तो तू पहले डाल। अब जादूगर अपनी जो भी जादू की चीजें लाए उन्होंने कहा या तो आप पहले करें या हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू ये कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ ये है कि जो तुझसे हरगिज ना टलेगा कि अब तू अपनी इस माबूद को भी देख लेना जिसका इत्तकाफ किए हुए था कि हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। असल बात यह है कि तुम सब का माबूद बहरक सिर्फ अल्लाह है और उसके सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं है। इसका इल्म तमाम चीजों पर हावी है। इसी तरह हम तेरे सामने पहलों की गुजरी हुई बातें बता रहे हैं और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत अता करते हैं, और इससे जो मुंह फेरेगा वो यकीनन क़यामत के दिन बड़े भारी बोझ लादे हुए आएगा।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے قیامت کا دن بڑا بوجھل ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، اور ان سب سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ اب وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یہ پہاڑ کیوں بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں میرے پروردگار ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل صاف اور ہموار کر کے چھوڑ دے گا، جس میں نہ تو کوئی موڑ ہوگا اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی، اور جس دن لوگ پکارنے والوں کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو وہ پسند بھی کر لے۔ جو کچھ اس کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور قائم و دائم مدبر اللہ کے سامنے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً اللہ بردبار اور ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو، اور نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی اسے حق تلفی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کرے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اللہ عالی شان جو سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں، یہ دعا کرتا رہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، صرف وہ صاف صاف انکار کر گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے، اب دوبارہ سے اس کا قصہ آتا ہے کہ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو تجھے بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تو ننگا ہے، اور نہ ہی یہاں پیاس ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات غور والی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا یا جو بھی، تو اس درخت کے پھل کھانے سے ان کے پیٹ میں درد ہونی چاہیے تھی، تو ان کے کپڑے کیوں اتر گئے؟ تو یہاں سے ایک علماء جیسے بات کرتے ہیں کہ ان کا جو سطر کھلنے کا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کراتا ہے، اور وہ اس کو کم سے کم کپڑے پہننے میں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور اس طرح سے اس کو بہکاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی کوئی میری ہدایت پہنچے گی تو وہ میری ہی طرف سے ہوگی، اور جو کہ میری ہدایت پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور ہاں، جو میری ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ دنیا میں جاؤ، ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا بس وہی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، یاد سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذکر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کے طرف اس کی نسبت جاتی ہے کہ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ یا الہی، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیات کو دیکھیں یہاں پہ آیات کا آ گیا نا، کہ تو میری ہوئی آیات کو بھول گیا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لا لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی رہبری اس بات نے نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر اب یہ چل رہے ہیں، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین نہ ہوتا تو ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنی نگاہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان کو مختلف لوگوں کو آرائش زندگی میں دے رکھی تاکہ انہیں اس سے آزمائیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا نعمتیں، اور جو چیزیں آرائش دنیا دے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتا ہے، تیرے رب کا دیا وہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اپنے گھر والوں لوگوں کو نماز کی تاکید کر اور خود بھی اس پر جم رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا تو پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا اس کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر پہلے سے انہیں عذاب سے ہلکا کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعہ داری کرتے، اور اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں۔ کہ مینس کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ پہلے عذاب لے آتے تو پھر اب یہ بہانہ کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی بستی پہ تب تک عذاب نہیں لاتے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حجت تمام نہیں کر دیتے کہ ان پہ ان کا رسول اور ان کا نبی یا پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا 17 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا احکامات دیتے ہیں۔ وہی بات میں پھر آپ سے کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری آسانیاں کیجئے، ہمیں قرآن کے احکامات اس کی ڈیپتھ سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنے عمل میں ڈھال لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔